خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم دوسرے زبور کو جو ہے اسٹڈی کریں گے اور کہ خدا دوسرے زبور میں کیا فرماتے ہیں اور پھر ہمارے لیے کیا جو ہے اس میں پیغام ملتا ہے۔ آئیے پہلے دوسرے زبور کی تلاوت کریں گے۔ پہلی آیت سے میں پڑھوں گا، آپ ضرور دھیان سے سنیں۔ لکھا ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے دے دوں گا، تجھے بخش دوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ پس اب اے بادشاہو دانشمند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ۔ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کامتے ہوئے خوشی مناؤ۔ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ جو زبور ہے یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے، اور اس میں خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت، اس کی جو ہے وہ مسیانکشپ، یعنی اس کی مسایہ، جو اس کی بادشاہت ہے، اور پھر اس کے اختیار، اس کی ورشپ کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اور پہلی آیت میں آپ دیکھیں جو ہے وہ لکھا ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف، یعنی یہوہ خدا کے خلاف اور پھر جیسس کرائسٹ کے خلاف، اس کا مطلب باپ اور بیٹے دونوں کے خلاف۔ لکھا ہے کہ قومیں کیوں باطل خیال باندھتے ہیں، یعنی یہ ان کے باطل خیال ہے، یہ ان کی باطل سوچ ہے، اور یہ ان کے باطل پلاننگز ہیں، منصوبے ہیں۔ اور لکھا زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے، یعنی ایک بڑا پلان وہ کرتے ہیں، آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اور کس کے خلاف؟ باپ اور بیٹے کو۔ لکھا ہے کہ آؤ، کہتے ہیں کہ آؤ ہم ان کی رسیاں کاٹ ڈالیں، یعنی اس کے اختیار کو، اس کی بادشاہت کو وہ قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے کہ وہ خداوند ہے۔ پولس کہتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے، اس کی حضوری میں جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، یعنی ساری مخلوقات، ہول کریشن ہمارے خداوند کے آگے جھکے گی۔ جبکہ یہ جو بادشاہ ہے دنیا کے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، خیال باندھتے ہیں باطل، اور کہتے ہیں کہ آؤ ہم ان کی رسیاں اوپر سے اتار ڈالیں، ان کے بندھن توڑ ڈالیں۔ یعنی یہ دنیا جو بنائی ہی ہمارے خداوند نے ہے، اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے بنی اور پھر اسی ہی کے لیے ہیں۔
اب دیکھیں سب کچھ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے آسمان پر زمین پر سب کچھ اسی کے لیے بنا، اسی کے واسطے بنا، اور بادشاہ کیا کہتے ہیں کہ آؤ ہم ان کے بندنوں کو توڑ ڈالیں، یعنی مطلب کہ ان کے اختیار کو وہ نہیں مانتے، اس کے جو ہے وہ اتھارٹی کو، اس کی کنگشپ کو وہ مانتے نہیں ہیں، بلکہ خود وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم ہی بادشاہ ہیں، شاید ہم چونکہ سپر پاور ہیں اس لیے ساری دنیا پر ہم رول کرنا چاہتے ہیں، جبکہ عزیز بہنوں اور بھائیوں رول صرف خداوند کا ہے، مالک صرف وہی ہے، بادشاہ وہی ہے، اور سب کچھ اسی نے بنایا اور اسی کے واسطے بنا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں بنا، تو وہ اس کے اختیار کو نہیں مانتے، اور باپ اور بیٹے دونوں کے خلاف آج بھی دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ مسیح کو، یہوہ خدا کو نہیں جانتے، بیٹے کو نہیں مانتے، جبکہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف خیال باندھتے ہیں، بندنوں کو کہتے ہیں کہ آؤ توڑ ڈالیں، ان کے اختیار جوئے سے وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، خود سے اپنی زندگی من مانی کرنا چاہتے ہیں، اپنے ارادوں خیالوں کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ لکھا ہے کہ ساری زمین، دنیا کے سارے بادشاہ، اور لکھا ہے کہ وہ پانی کے نالوں کی طرح جدھر چاہتا ہے ان کا رخ موڑ دیتا ہے، یعنی سب کچھ، ہر ایک رول، ہر ایک پار جو کچھ زمین پر وہ اسی کے اختیار میں ہے، جبکہ بادشاہ اس کے اختیار کو نہیں مانتے، کہتے ہیں آؤ رسیاں اس کی کاٹ ڈالیں، اور لکھا ہے کہ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ان کا مذاقہ اڑائے گا، یعنی جو ہے وہ ان کی سوچ پر ہنسے گا، ہاں اس کی اس جو ان کی جو یہ سوچ ہے، ان کا جو خیال ہے، ان کا جو ارادہ ہے، ان کے جو رویے ہیں، ان کا جو بغاوت ہے، ان کا جو باغی پن ہے، یعنی خدا سے دور، لیکن خدا ان پر ہنسے گا، ٹھٹھا اڑائے گا، مذاقہ اڑائے گا ان کا، ہاں ایسوں کا آج بھی جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے خدا کی اتھارٹی کو نہیں مانتے، خدا کے جو بادشاہت کا انکار کرتے ہیں، خدا سے دور زندگی بسر کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ ایسوں پر جو ہے وہ خدا خوش نہیں ہوتا، لکھا ہے وہ ان پر ٹھٹھا مارے گا، ہنسے گا، مذاقہ اڑائے گا ان کی سوچ پر کہ وہ کیا جو ہے وہ منصوبے باندھتے ہیں، اور لکھا ہے تب وہ ان سے غضب میں کلام کرے گا، یعنی وہ خوشی سے ان سے کلام نہیں کرے گا، ایسوں سے خدا پھر جو ہے وہ غضب میں کلام کرتا ہے، ہاں اور جب کلام ان کی زندگی میں آتا ہے اور پھر وہ خوش نہیں ہوتے، مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خدا کی عدالت سے وہ ڈر جاتے، خوف کھاتے ہیں، تو لکھا ہے کہ تب وہ ان سے اپنے غضب میں کلام کرے گا، یعنی ان پر اپنا غضب نازل کرے گا، ان پر اپنا قہر جو ہے نازل کرے گا، اور لکھا ہے کہ اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا، یعنی پھر ان کے لیے دنیا کے اندر پریشانیاں، مایوسیاں، اور دنیا کے اندر غم ان کے لیے، اور مصیبتیں ان کے لیے، اور دکھ ان کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسوں کا پھر کیا انجام ہوتا ہے جو خدا کے رول، خدا کی اتھارٹی کو قبول نہیں کرتے، بیٹے کی عزت نہیں کرتے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو بیٹے کو مانتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور لکھا ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر جتنی قومیں، جتنے جو بادشاہ ہیں، ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اختیار کو، اس کی اتھارٹی کو، اس کی جو ہے وہ بادشاہت کو اتار پھینکے، اس کی رسیوں کو، لیکن اب داؤد کو پتہ ہے خدا کی قدرت کا، وہ کہتا ہے کہ لیکن میں تو اپنے بادشاہ کو، لیکن اس کا مطلب وہ اس کو بادشاہ مان رہا ہے، کہتا ہے میں اپنے بادشاہ کو اپنے دل پر بٹھا چکا ہوں۔ اب دیکھیے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے رول ریگولیشن کو مانتا ہوں، کہ وہ ساری دنیا کا بادشاہ، کہتا ہے اپنے دل پر بھی میں نے اس کو بٹھایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ
آج تک جو نہیں سمجھتے اس کی بادشاہت کا انکار کرتے ہیں، وہ داؤد سے سیکھیں، اس کو اپنے دل کا بادشاہ مانیں، دل پر بٹھائیں، دل کے تخت کے اوپر اسے کہیں کہ خداوند تو یہاں پر رول کر، تو یہاں پر حکومت کر، تو ہی بادشاہ ہے، تیرا اختیار ہے، سب کچھ تیرے ہی جو ہے وہ لیے ہے اور تیرے وسیلے سے بنا ہے۔ تو آپ دیکھیں داؤد یہ کہتا ہے، لیکن میں تو اپنے جو ہے وہ کوئی مقدس پر یعنی اپنے دل پر اپنے بادشاہ کو بٹھا چکا، تو وہ بادشاہ مانتا ہے، میں اور آپ نہیں مانتے، تو عزیزو یہ وقت ہے ہم اس کو اپنا بادشاہ ایز کنگ مانیں، باپ کی قدر کریں، بیٹے کی قدر کریں، ہولی اسپرٹ کو جو ہے وہ قبول کریں، اس کی عزت کریں، آنر کریں۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ ان پر ہنستا ہے، ٹھٹھے مارتا ہے، مذاقہ اڑاتا ہے، اور پھر لکھا ہے غضب میں ان سے کلام کرتا ہے۔ لیکن داؤد کہتا ہے میں اپنے بادشاہ کو، یعنی وہ اس کو بادشاہ مان رہا ہے، کہتا ہے میں اپنے بادشاہ کو اپنے کوئی مقدس سے اونٹ پر بٹھا چکا ہوں۔ آگے آپ دیکھیے کیا لکھا ہے، کہتا ہے میں اس فرمان کو بیان کروں گا، یعنی کلام وہ کہتا ہے میں بیان کروں گا۔ کیوں اس کو بادشاہ مان رہا ہے؟ کہتا ہے کہ کیونکہ وہ کلام کے اندر ہے، اور وہ پھر نبوت کی روح سے داؤد اس کو کہتا ہے کہ مسیح کے بارے میں کہتا ہے۔ سنیے کیا لکھا ہے، میں اس فرمان کو بیان کروں گا کہ خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تو یہ اب دیکھیں، یہ یسایہ کی کتاب میں 9ویں باب کی 6 آیت میں، اس نے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ تو یہ نبوت کی روح سے داؤد بھی یہ بیان کرتا ہے، خدا کا بندہ بزرگ داؤد یہ پہلے ہزاروں سال پہلے بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں اب اس فرمان کو، یعنی اس کلام کو نبوتی روح سے بیان کرتا ہے کہ کیا کلام ہے کہ خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے۔ تو یہ داؤد کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ یہ مسیح کے تعلق سے ہے، وہ نبوت کی روح سے بیان کرتا ہے۔ کیونکہ عبرانیوں کے خط کے اندر مقدس پولس نے پہلے باب کے اندر یہ کرائسٹ کے لیے، مسیح کے لیے یہ حوالہ پیش کیا۔ میں حوالہ وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، عبرانیوں کا خط ہے، پہلا باب ہے، اور اس کی پہلی چند آیتوں میں اس حوالے کو لکھا گیا ہے۔ اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تو یہ مسیح کے تعلق سے مقدس پولس نے اس حوالے کو جو ہے وہ قلم بند کیا۔ اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں، اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے، اب یہ دیکھیے بیٹے کی بابت کیا ہے، تو یہ سارا وہ پیسج بیٹے کے تعلق سے بیان کرتا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ بیٹے کی بابت کیا کہتا ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو یہ داؤد سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کی بادشاہت ابد تک رہے گی، اس کی کنگڈم ابد تک رہے گی۔ اور کیسے رہے گی کہ مسیح آ کر اس کی بادشاہی اس کے تخت کے اوپر بیٹھے گا۔ اس لیے داؤد کو یہ پتہ ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بادشاہ کو، یعنی مسیح کو کہتا ہے کہ اپنے دل پر بٹھا چکا، اس لیے کہ بادشاہی اسی کی رہنی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ سارے دن، آپ یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہے، وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا، وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے، تو نے چادر کی طرح لپیٹے گا اور پوشاک کی طرح بدل جائیں گے، مگر تو وہی ہے، اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے۔ لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا تو میری دانی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ تو مطلب یہ مسیح کے تعلق سے وہ ابد تک قائم رہے گا، اس کی بادشاہی کا عصا ہمیشہ تک رہے گا، اس کے تخت کو زوال نہیں، بادشاہی کو زوال نہیں۔ اس لیے داؤد کہتا ہے چونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اور لکھا ہے، آپ دیکھیں لکھا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا ہمیشہ تک۔ اس لیے داؤد کو پتہ ہے کہ چونکہ اس کا تخت ہی رہنا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنے دل کے تخت پر بھی
بٹھا چکا ہوں۔ تو اس کا مطلب کہ آج اگر کسی نے اس کو اپنے دل کے تخت پر بٹھایا ہے تو آئندہ بھی جب بادشاہی آئے گی مسیح کی تو وہ اس کی بادشاہی میں وہی جائے گا، وہی رول کرے گا، وہ خدا کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے عزیزو، دنیا کے بادشاہ بے شک سفرائی کر کے، مشورہ کر کے، باطل خیال باندھ کے کہتے ہیں کہ اس کے اختیار کو، اس کی اتھارٹی کو، اس کی رسیاں کاٹ ڈالیں، لیکن میں اور آپ اسے جانتے ہیں، ہم اس کے اختیار کو مانیں، ہم اس کے جوے کے نیچے آ جائیں، جو ملائم ہے، جو ہلکا ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہے، ہم اس کو لیں اور اپنی لائف کے اوپر اس کو بادشاہ بنائیں۔ تو اب دیکھیں، وہ اس کو نہیں مانتے، لیکن داؤد اس کو شروع سے ہی مانتا ہے، اور چونکہ مانتا ہے اس لیے اب دیکھیں ایک دو آیتیں اور میں پڑھ کے جو ہے وہ پھر ختم کرتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہے، اب دیکھیں، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے بخش دوں گا۔ مطلب بیٹے کی بابت یہ ہے کہ لکھا ہے زمین کے انتہائی حصے، یعنی ساری زمین، یعنی انتہائی حصے، اینڈ زمین کے سب کنارے وہ بیٹے کے ہیں۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ مجھ سے مانگ، تو یہ جو ہے وہ کئی دفعہ دعا کے تعلق سے یہ بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مسیح کے تعلق سے ہے کہ یہ ساری بادشاہت اسی کی ہے، اسی کا رول رہے گا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے دے دوں گا۔ لیکن جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا لکھا ہے؟ میں ان کو لوہے کے عصا سے توڑوں گا، 9ویں آیت، کمہار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چور کر ڈالوں گا، یعنی ان کو بے فنا کر دوں گا، ختم کر دوں گا، ان کی بادشاہت، ان کے تخت، سب کچھ جو ہے وہ جاتے رہیں گے۔ لیکن بیٹے کی بابت کیا ہے کہ اس کو سب کچھ میں دوں گا، انتہائی حصے۔ آج بھی جو نہیں مانتے وہ بیٹے کے ہی ہیں، اسی کے ہیں، ایک دن اسی کی بادشاہت ہوگی اور وہ ساری دنیا پر جو ہے وہ رول کرے گا۔ اس لیے چونکہ اس کی بادشاہت ہے، رول ہے، اس لیے آگے دیکھیں داؤد آخری آیتوں میں کیا کہتا ہے، اس لیے اے زمین کے بادشاہ ہو، دانش مند بنو، تربیت پذیر ہو، اور آگے کہتا ہے بیٹے کو چومو، اس کی ورشپ، چومو کو مطلب اس کی ورشپ کرو، ڈرتے ہوئے عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جائے۔ اس لیے اسی کی عبادت ہے، اسی کی تمجید ہے، اسی کی ورشپ ہے، کیونکہ ساری زمین اسی کی ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کا تخت، اور جو اس کے بادشاہت کا انکار کرتے ہیں لکھا ہے کمہار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چور کر ڈالے گا، تو وہ برباد کرے گا۔ لیکن جو اس کے اختیار میں رہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ان کی ہے، آسمان کی بادشاہی ان کی ہے، اور وہ اس بادشاہی کا حصہ بنیں گے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔